أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ رمضان کا مہینہ وہ جس میں نازل کیا گیا قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس ہدایت پر واضح دلائل ہیں اور یہ فرق کرنے والا حق و باطل کے درمیان۔ فمن شہیدہ، پس وہ شخص جس کے پاس آ جائے رمضان، بس چاہیے کہ وہ روزے رکھے اس کے۔ امن کانا، جو تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو، بس وہ شمار کرے ان کے علاوہ دنوں میں۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ارادہ کرتے ہیں آسانی کا، اور نہیں ارادہ کرتے تمہارے ساتھ تنگی کا، تاکہ تم پوری کرو شمار کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، علی ما ہداکم، اس ہدایت پر جو تم کو دی، اور تم شکر کرو اللہ تعالیٰ کا۔ پیچھے اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر روزے رمضان کے فرض کیے گئے ہیں، اور اس آیات میں، ان آیات میں اللہ رب العزت جو ہے رمضان کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ رمضان کو جو شرف ملا ہے اور عزت ملی ہے، جو فضیلت ملی ہے، وہ کس وجہ سے ملی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اس رمضان المبارک میں ہی اللہ رب العزت اپنی آخری کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور سورہ قدر میں فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ تو لیلۃ القدر بھی چونکہ رمضان میں ہی ہوتی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت اس کا مقدر ہے۔ رمضان کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے کہ قرآن کو اللہ رب العزت رمضان میں نازل فرمایا۔ پھر جس رات میں نازل فرمایا اس رات کی فضیلت اللہ رب نے کتنی بڑھا دی کہ اس میں جو عبادت کر لیتا ہے اس کو 1000 مہینوں سے افضل اس کو فرمایا۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عزت دے گے اور آخرت میں بھی۔ اس لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے بعض قوموں کو اللہ رب العزت قرآن کی وجہ سے بلند فرما دیتے ہیں، اور بعض قوموں کو اللہ رب العزت قرآن کی وجہ سے پستی میں پہن دیتے ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن جب نازل ہوا ابو بکر صدیق بھی ہیں اور ابو جہل بھی ہیں، اور حضرت بلال بھی ہیں اور ابو لہب بھی ہیں۔ وہ مکہ کے سردار ہیں، یہ غلام ہے، اس نے قرآن کو مانا۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیسی عزت دی کہ چلتے مدینہ کی گلیوں میں آواز جنت کی گلیوں میں آتی ہے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ قرآن کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق دنیا میں جتنا مضبوط ہوگا اللہ رب العزت اتنی ہمیں عزت دیں گے۔ آج دیکھ لیں کہ جس نے بھی قرآن کے ساتھ تعلق لگایا اللہ رب العزت اس کو ضرور چمکاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن کے ساتھ تعلق لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے قرآن کی چند صفات بیان فرمائے اللہ رب العزت کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا لوگ مختلف قسم کی جہالت میں مبتلا تھے۔ 360 بت رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں کہ یہ کھانے کا رب ہے اور یہ پانی کا رب ہے، یہ بارش کا رب ہے۔ جب سفر پہ جاتے اس کو مانتے، جب سفر سے آتے کسی اور کو مانتے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو ہدایت دی۔ تو آج بھی ہم اگر قرآن کو اپنے رہنما بنائیں گے اللہ ہمیں بھی ہدایت فرمائیں گے۔ اگر فرمایا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے کہ یہ کون سی چیز حق ہے اور کون سی باطل ہے، کون سی اللہ کے راستے کے اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے رستہ اور کون سا شیطان کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ فرق کرنے والا ہے۔ اگر پھر اللہ رب العزت رمضان کے بارے میں فرمانے فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو آدمی تندرست ہو اور مسافر بھی نہ ہو اور مقیم ہو اور عقل مند ہو اور بالغ ہو، اس کے پاس اگر رمضان کا مہینہ آ جائے اس کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھے۔
فلیصم، یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، فرض کے لیے ہوتا ہے کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض ہیں جس کے پاس رمضان آ جائے۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو، مسافر سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی شہر کو جاتا ہے وہ مسافر، شرعی مسافر 48 میل یا 72 کلومیٹر، اتنا سفر کوئی آدمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ رمضان کو روزہ چھوڑ سکتا ہے، پھر بعد میں اس کی قضا کرے۔ اور اسی طرح جو مریض ہے، کسی ماہر طبیب جو شریعت کا پابند ڈاکٹر ہے، اگر اس نے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، تو پھر روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی آدمی جو ہے بالکل بوڑھا ہے یا کوئی ایسی بیماری رہ گئی کہ اس کو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہو، پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اس کا فدیہ دے دے، اور فدیہ جو ہوتا ہے وہ ایک جو صدقۃ الفطر ہوتا ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر 100 روپے فدیہ، تو 30 روزوں کا فدیہ جو ہے وہ 3000 بنے گا، تو پھر وہ فدیہ دے دے۔ آگے فرمایا ہاں اسی طرح حاملہ عورت جو روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، بعد میں رکھ دے۔ اور اسی طرح جو آدمی کو، جس عورت کو مہواری آ جائے، اس کو بھی چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اور نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے، اس لیے کہ رمضان سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور نماز جو ہے دن میں 5 مرتبہ پڑھنی پڑتی ہے، اس لیے شریعت نے جو ہے آدمی پر، انسانوں پر جو ہے آسانی والا معاملہ فرمایا، جیسے رمضان کو بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا، بعد میں رکھ لے، اور اسی طرح بیماری کی وجہ سے نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، اور اسی طرح اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، پڑھنی ہے، یعنی آسانی کرتے گئے، جتنی آدمی کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق اللہ رب العزت احکامات بیان فرمایا۔ اگر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر مریض کو کہہ دیتے، اللہ رب الحکم فرما دیتے کہ نہیں آپ نے روزہ لازمی رکھنا ہے چاہے آپ مر جاؤ، نہیں ایسے نہیں فرمایا، فرمایا کہ اگر آپ مریض ہو، مرض ہے ایسی کہ بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ مسافر ہو، اگرچہ آج کل کی جو سفر ہیں وہ ویسے نہیں جس طرح کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تھے، آج کل تو بالکل سہولیت ہے، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی اجازت ہے کہ اگر نہیں رکھ سکتا تو بعد میں رکھ لے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ہے، سال میں ایک مرتبہ، اس کے لیے بھی شرط فرمائی کہ سال گزرنا ضروری ہے، اگر سال نہیں گزرا پیسوں پر، مال پر، تو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی۔ اور اسی طرح حج ہے، اس پر فرض ہے جس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہو اور وہاں جو ہے خرچ کرنے کے لیے پیسے ہوں، اور پیچھے بیوی بچوں کے لیے پیسے چھوڑے، پھر اس پر حج فرض ہے۔ پھر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، یہ نہیں کہ اس کے بعد جتنا مرضی مالدار ہو جائے، زندگی میں ایک مرتبہ اس نے حج ادا کر لیا تو فرض ادا ہو گیا، باقی جتنے بھی حج ادا کرے گا وہ اس کے نفلی ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ نے کہ بندوں کے ساتھ میں ارادہ کرتا ہوں آسانی کا، تنگی نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسانوں کو اللہ رب العزت اتنا مکلف بنایا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہے، طاقت کے سے بڑھ کر اللہ رب العزت کسی پر بوجھ نہیں ڈالا۔ تو اس لیے فرمائے ولا یرید العسر، کہ اللہ رب العزت بندوں کے ساتھ تنگی والا معاملہ نہیں کرتے، ولتکملوا العدۃ، اس لیے کہ جو رمضان کے روزے رہ گئے ہیں وہ بعد میں ان کو شمار کر لے، اس کو قضا کر لے، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور یہ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ایک اللہ کی نعمت ہے، اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو بخشوانے کا ذریعہ ہے، جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب روزے رکھ لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، بعض مفسر کہتے ہیں یہاں سے مراد تکبیرات ہیں، جو عید کے دن ہم پڑھتے ہیں جاتے ہیں، تو وہ تکبیرات مراد ہیں۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، فرمایا کہ اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے جو اللہ رب العزت آپ کے پاس ہدایت بھیجی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ بھیجا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت تھی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، چاہے تم جو ہے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ۔ تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے اللہ رب العزت، اس لیے کہ اللہ کی نعمت بہت بڑی نعمت تھی، اور رمضان گزر گیا، لیکن قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، سارا سال ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس لیے رمضان قرآن کے ساتھ جتنا تعلق جوڑیں گے اللہ رب العزت اتنے ہی ہمارے مسائل، اتنے ہی ہمارے جو کام اٹکے ہوئے وہ اللہ رب العزت حل فرمائیں گے قرآن سے تلاوت کر کے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے قرب کا ذریعہ ہے یہ،
جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے اللہ رب اتنے ہی ہمارے مسائل سنیں گے۔ آگے آخری آیت میں اللہ رب فرما رہے ہیں کہ بندے جب مجھ سے سوال کرتے ہیں میں ان کی پکار سنتا ہوں، تو انشاءاللہ کل بیان ہوگی۔ اللہ رب مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔